ہاں 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 سب کے لیے موت ہے، موت ہے، موت ہے۔ ایک طارق جمیل کی موت ہے، ایک زید عمر بکر کی موت ہے، اور ایک کل کائنات کو اللہ موت کی نیند سلانے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، زمین میں زلزلہ، اذا السماء انفطرت، آسمان کی موت، واذا الكواكب انتثرت، ستاروں کی موت، واذا البحار سجرت، سمندروں کی موت، اذا الشمس كورت، سورج کی موت، واذا النجوم انكدرت، ستاروں کی موت، واذا الجبال سيرت، پہاڑوں کی موت، واذا العشار عطلت، جانوروں کی موت، واذا البحار سجرت، سمندروں کی موت، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ساری کائنات کو موت دینے والا ہے اور خود موت سے پاک ہے۔ اس کا ایک ہی حبیب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے فرمایا عش ما شئت، میرے حبیب جتنی زندگی لینا چاہتے ہو میں حاضر ہوں دینے کو، لیکن میری ایک بات یاد رکھو، فإنك میت، موت تجھے بھی آئے گی۔ میرے بھائیو اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے۔ میں 6 بر اعظم پھرا ہوں، دنیا کے بادشاہوں سے ملا ہوں، مالدار فقیروں سے ملا ہوں، جنہیں اللہ کا نہیں پتا، ان سے زیادہ درد مند انسان دنیا میں کوئی نہیں۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ان سے زیادہ دکھی انسان کوئی نہیں۔ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ان سے زیادہ ناکام انسان کوئی نہیں۔ اللہ کو پا لینے والا کبھی نہ ہارا اور اللہ کو کھو دینے والا کبھی نہ جیتا۔ اللہ کو راضی کرنے والے کے مقدر میں ہار نہیں ہے، چاہے سولی پہ لٹک جائے، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے آگ میں جلا دیا جائے، چاہے جانوروں کے آگے کیما کر کے پھینک دیا جائے۔ جس نے اللہ کو پا لیا وہ کبھی نہ ہارا، اس نے کچھ نہ کھویا، اس نے سب کچھ پایا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا، سب کچھ لٹ گیا۔ بھائیو میں آج جھولی پھیلانے آیا ہوں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں جھولی پھیلانے آیا ہوں، ووٹ کے لیے نہیں۔ میں اس بات کی جھولی پھیلانے آیا ہوں کہ آج تم سارے کلمہ گو مسلمان بھائی اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ جتنا بڑا سودا کرنا پڑے کر جاؤ، جتنی بڑی قیمت دینی پڑے دے جاؤ، اور اپنے اللہ کو راضی کر جاؤ۔ جان پہ کھیلنا پڑے کھیل جاؤ، مال لٹانا پڑے لٹا دو، عزت آبرو داؤ پہ لگے لگا دو، پر اللہ کو نہ ہاتھ سے جانے دو۔ اللہ تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے، اللہ تمہارا نہیں تو کچھ بھی تمہارا نہیں ہے۔ فرعون کی باندھی مسلم عورتیں بہت سی موجود ہیں بیان میں، عورتوں کے لیے سنا رہا ہوں، تمہارے لیے بھی سنا رہا ہوں۔ فرعون کی ایک باندھی تھی، مسلمان ہو گئی۔ عورت تو کمزور ہوتی ہے، پھر وہ باندھی ہو تو اور کمزور ہوتی ہے، اور کلمہ چھپتا نہیں ہے۔ اس کا ایمان اس کے دل میں تھا پر وہ نکل ہی پڑا۔ خوشبو کون چھپا سکے، خوشبو کیسے چھپ سکتی ہے؟ اس کے ایمان کا پتہ چل گیا۔ فرعون نے اسے پکڑوایا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک دودھ پیتی تھی، ایک انگلی پکڑ کے چلتی تھی۔ اس نے بڑے کڑا میں تیل ڈالا، اس کے نیچے آگ جلائی، تیل کھولنے لگا، اس نے دربار سجایا اور اس کے اپنی باندھی کو بلایا، اس کی 2 بیٹیوں کو بلایا۔ یہ مائیں سن رہی ہیں کہ ماں اولاد کے لیے کیا کچھ کر گزرتی ہے، کیا کچھ کر گزرتی ہے۔ مامتا سے تاریخ بھری پڑی ہے، اور اللہ نے بھی جو اپنی محبت کو تشبیہ دی ہے کہ میں اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں، تو باپ کی محبت سے تشبیہ نہیں دی۔ اللہ نے کہا میں ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا فرعون نے کہا اگر تو موسیٰ کے رب پہ ایمان لائی تو تیری دونوں بیٹیوں کو جلا دوں گا اس تیل کے اندر، اور تجھے بھی جلا دوں گا اس تیل کے اندر۔ ہاں لوگ سمجھتے ہیں موت بہت بڑی سزا ہے۔ ارے جس نے اللہ کو پا لیا اس کے لیے موت تحفہ ہے۔ وہ دنیا کے دکھوں سے نجات پا گیا اور آخرت کی نعمتوں کے حقدار بن گیا۔ تو فرعون کی باندھی نے کہا فرعون یہ تو میری 2 ہیں، اگر میرے پاس اور ہوتی، میرے پاس 100 ہوتی تو میں 100 بھی اللہ کے نام پہ قربان کر دیتی۔ فقض ما انت قاض، کر جو تجھے کرنا ہے۔ انہیں بڑی بیٹی کو پکڑا، انہیں کہا اماں ہائے ہائے، اس ماں سے پوچھو جس کے آگے جلتا ہوا تیل اور اس کی بیٹی کو ڈالا جا رہا ہو، اور وہ اماں کہے اور اس کا ایک بول ماں کا، ایک بول بیٹی کی جان بچا سکتا ہو، کلمہ کفر کہہ جا، گھر میں جا کے توبہ کر لے، معاف ہو جائے گا، میں قربان جاؤں۔ ایک مقام ایمان کا ایسا آتا ہے کہ قربان ہونا زیادہ محبوب ہو جاتا ہے جان بچانے سے۔ انہوں نے کہا اماں، انہوں نے کہا بیٹی صبر، اللہ کے نام پہ قربان ہو جا۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، وہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ ہاں عشق کی آگ ایسے ہی بھڑکتی ہے، شمع ایسے ہی فروزاں ہوتی ہیں، یہ کمکمے تو بجھ جاتے ہیں، لیکن یہ ایمان والے جو شمع جلا گئے یہ آج تک روشن ہیں، جن کی روشنی میں چلنے والوں کو راستہ مل رہا ہے۔ انہیں بڑی بچی کو پکڑا، ٹانگوں سے پکڑ کے یوں ڈالا، وہ ہائے کرتی گئی اور وہ چٹک گئی اور وہ جل گئی اور وہ بھن گئی مچھلی کی طرح، تلی گئی مچھلی کی طرح۔ ماں ہے، اس کا کلیجہ پھٹ گیا لیکن آنکھوں سے آنسو کا ایک قطرہ نہیں نکلا۔ صبر دیکھنا ہو تو اسے دیکھو، صبر پڑھنے سے نہیں آتا، اسے دیکھو، ایک قطرہ نہیں نکلا۔ تو اس نے
कलेजा फट गया तो अल्लाह ने माँ की आंखों से पर्दा हटाया और उसने देखा अपनी बेटी की रूह को निकलते हुए। बेटी कह रही अम्मा सब्र करो, अभी जन्नत में इकट्ठे हो जाएंगे। फिर उन्हें छोटी बच्ची को पकड़ा, दूध पीती, जिसे पता भी नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है, उसकी तो आह भी ना निकल सकी और उसे उन्होंने तेल में डाल दिया और वो जल के कोयला हो गई। माँ की आंखों से पर्दा हटाया, अल्लाह ने माँ ने बच्ची की रूह को निकलते देखा, कहा अम्मा सबर सबर, अभी इकट्ठे हो जाएंगे। फिर जब उसको पकड़ने लगे तो उसने कहा फिरौन मेरी एक ख्वाहिश पूरी करोगे? कहा क्या? कहा जब मुझे भी जला दो तो मुझे और मेरी बेटी की हड्डियां बाहर ना फेंकना, हमें इकट्ठे कहीं दफन कर देना, इकट्ठे कहीं दबा देना। फिरौन ने कहा हाँ हाँ तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। हाँ, दुनिया में अल्लाह फिरौनों को मोहलत देता चला आया, लेकिन फिरौनों को मार के दिखाया। नमरूदों को मोहलत देता चला आया, फिर नमरूदों को मार के दिखाया। कारूनों को मोहलत दी, फिर कारूनों को मार के दिखाया। फिर जन्नत और जहन्नम का निजाम बनाया। फिर एक दिन मुझे भी खड़ा करेगा और तुम्हें भी खड़ा करेगा। फिर एक तबका जन्नत का हकदार बनेगा, एक तबका आग का हकदार बनेगा। फेंक दिया, जल गई, हड्डियां निकल आई, उन हड्डियों को उठाकर जमीन में दबा दिया। 2000 साल गुजर गए। मेरा नबी दुनिया में मूसा अलैहि सलाम के 2000 साल बाद आते हैं और आप मेराज पे चलते हैं। जब आप बैतुल मक़दस से मेराज को उठे तो आपको जमीन से जन्नत की खुशबू आई, तो आपने इरशाद फरमाया जिब्रील मैं जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूँ, ये कहां से आ रही है? तो आपने जिब्रील ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह फिरौन की बांदी अपनी बेटियों के साथ, अपनी हड्डियों के साथ जिस जगह पर दफन है, जिस दिन उसे दफन किया गया था, उस दिन से आज तक ये खुशबू आ रही है और ये क़यामत तक खुशबूदार रहेगा। ये जमीन का टुकड़ा कि यहाँ वो दफन है जिसने अल्लाह के साथ सौदा कर लिया। अल्लाह से सौदा कर लो, अल्लाह से सौदा कर लो। ये सौदा हुसैन ने किया अल्लाह के साथ, एक सौदा यजीद ने किया, उसने खून बहाया, उसने जुल्म किया। अरे जालिम कभी हरा नहीं होता और मजलूम कभी खुश्क नहीं होता। जालिम पे कभी बहार नहीं आती और मजलूम पे कभी खिज़ां नहीं आती। अल्लाह जालिम को मोहलत जरूर देता है, लेकिन एक दिन है जब अल्लाह जन्नत को सजाएगा और जहन्नम को भड़काएगा और तराजू को लटकाएगा और पुलसरात को कायम करेगा और अपने अर्श को लाएगा और खुद फरिश्तों को बुलाएगा। फिर तारिक जमील को कब्र से उठाएगा, सरदार उज़ैर को कब्र से उठाएगा, ज़ैद अमर बकर को कब्र से उठाएगा। फिर मुझसे सवाल करेगा मैंने तुम्हें दुनिया में इज्जत दी, माल दिया, बताओ आज मेरे लिए क्या करके लाया है? बोलो आज क्या करके लाए हो? या अल्लाह की क़यामत से टक्कर ले जाओ, या अल्लाह की जहन्नम को पानी से बुझा दो, या अल्लाह की जन्नत को आग लगा दो, या कब्र में जाने से इनकार कर दो, या मौत से लड़ने की ताकत दिखा दो, या ये तर्ज जिंदगी छोड़ो जिसने हमें हलाक कर दिया, अल्लाह के सामने रुस्वा कर दिया। मौत है, जन्नत है, जहन्नम है, आखिरत है, अल्लाह है, रिसालत है, मोहम्मद मुस्तफा की हस्ती है जो तुम्हारे लिए पिस गया, लुट गया, दांत तुड़वाए, खून हुआ। जाओ जाओ चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ताइफ के पहाड़ों में ले जाऊं और मैं तुम्हें वहां खड़ के सवाल करूं। काश ताइफ के पहाड़ों की ज़बान होती तो सबसे पहले हमें तुम्हें लान तान करता। अरे तुम्हें शर्म ना आई कि तुम्हारा नबी तुम्हारे लिए खून हो गया? उसके 2 दफा आसमान के फरिश्ते रोए हैं, 2 दफा आसमान के फरिश्ते रोए हैं। एक 4000 साल पहले जब इब्राहिम बूढ़ा बाप 96 साल की उम्र और 6 साल का बच्चा, और हुक्म दिया जा रहा है दुश्मन के गले पे छुरी चलाना तो बड़ा आसान है कि इंसान जब वैशी बन जाता है, जानवर बन जाता है, सांप बन जाता है तो उसे डसने में कोई आर नहीं होता, उसे काटने में कोई आर नहीं होता। लेकिन सामने तो इस्माइल खड़ा है, 86 साल की उम्र में बेटा मिला और बाप 92-94 साल का बूढ़ा हो गया और मेरा रब कहता है इब्राहिम इस्माइल की गर्दन पे छुरी चला दे, मैं देखना चाहता हूँ तू मेरा है या इस्माइल का है, तेरे दिल में मैं हूँ या इस्माइल है? का मेरे रब हजारों इस्माइल तुझ पे कुर्बान कर दूं। छुरी उठाई, फलस्तीन से चले और पहुंचे मक्का मुकर्रमा। बीवी से कहा बच्चे को तैयार करा दो, सैर कराने ले जा रहा हूं। बच्चे को तैयार कराया। आज पहली दफा बच्चा बाप को देख रहा है, उंगली पकड़ के उछलता हुआ जा रहा है, मेरा अब्बा मुझे सैर कराने ले जा रहा है। यानी खबर के छुरी के नीचे से गुजारने ले जा रहा है और लियारी वालों को पैगाम देने जा रहा है कि अल्लाह पर हर शय कुर्बान करना सीखो, अल्लाह के लिए हर जज्बा छोड़ना सीखो, हर शय से हटना सीखो। जहां अल्लाह नाराज है हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। हारना पड़े हार जाओ, मिटना पड़े मिट जाओ, लुटना पड़े लुट जाओ, धक्के खाने पड़े खा लो खा लो खा लो। कि दुनिया में सबसे ज्यादा धक्के खाने वाला मेरा हबीब मोहम्मद मुस्तफा। मुझे लियारी का कोई घर दिखाओ जहां गरीब ने पेट पे पत्थर बांधा हो। आओ मैं तुम्हें दिखाता हूं। मेरा नबी मस्जिद नबवी में बैठा हुआ है और एक सहाबी आता है और आकर यूं कपड़ा उठाता है, कहता या रसूल अल्लाह इधर देखो, मैंने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है, भूख की वजह से मैं सीधा नहीं हो पा रहा। दो जहान का सरदार, मकाम महमूद का मालिक, अर्श फर्श पर जिसके नबूवत के डंके, मोहम्मद जिसका नाम, अहमद जिसका नाम, ताहा जिसका नाम, यासीन जिसका नाम, पेट से कपड़ा हटाता है और फरमाता है देख मेरा सहाबी, तेरे पेट पर एक पत्थर है, मेरे पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए हैं, मेरे पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं। हाँ, इब्राहिम ने छुरी निकाली, बेटा तेरे ज़बह करने का हुक्म हो चुका है। बेटा कहता अब्बा जल्दी कर, देर क्यों करता है? हाँ, कहानी सुनानी है लियारी वालों को, ऐसी औलाद बनाओ, ऐसे बाप बनो, अल्लाह के अमर पर यूं कुर्बान होना सीखो। और अब मासूम बच्चे को
حیران ہو کر ابراہیم دیکھتا ہے، بیٹا تجھے پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہاں پتہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں میں ذبح کروں گا تو میں مر جاؤں گا، میں مر جاؤں گا تو مجھے آپ کی جگہ اللہ ملے گا، اللہ آپ سے بہتر ہے، مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچے کو ماں یاد آ جاتی ہے، پھر کہتا ہاں مجھے اپنی ماں کا غم ضرور ہے، اسے بڑا صدمہ ہوگا میرے مرنے کا، تو اپنا گریبان کھولا اور کرتا اتارا، کہا ابا میں جب مر جاؤں تو یہ کرتا سنبھال لو، یہ میری ماں کو دے دینا، یہ میری نشانی اس کے پاس رہے گی، جب کبھی میں یاد آؤں گا میرا کرتا دیکھ لیا کرے گی، اور تو اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کر ادھر ہی دبا دینا، مجھے ادھر مکے نہ لے جانا کہ میری میت کو دیکھ کر میری ماں کو بڑا دکھ ہوگا، مجھے ادھر دبا دینا، ابا میرے ہاتھ باندھ دے، میرے پاؤں باندھ دے، اور لیاری والوں کو پیغام دے دو کہ اللہ پہ یوں قربان ہوا جاتا ہے، تم پیسے پہ لڑے، تم منصب پر لڑے، تم عہدوں پر لڑے، تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوئے، کیا موت مر گئی ہے تمہارے لیے؟ کیا آخرت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم کو بجھا دیا گیا ہے؟ کیا طارق جمیل کے لیے قبر کا ٹکڑا مقرر نہیں ہے؟ کیا اس کی جان کے نکلنے کا وقت مقرر نہیں ہے؟ کیا منکر نکیر میرے پاس آنے والے نہیں ہیں، تمہارے پاس آنے والے نہیں ہیں؟ 96 سال کا بوڑھا باپ بیٹے کے ہاتھ باندھ رہا ہے کسائی کی طرح، جیسے بکرے کے ہاتھ پاؤں باندھ رہا ہے، پھر بیٹے نے کہا ابا مجھے الٹا لٹانا، سیدھا نہ لٹانا، کہیں تیری نظر پڑے اور تیرا ہاتھ کانپ جائے اور حکم ٹوٹ جائے، مجھے الٹا لٹا دے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، الٹا لٹایا اور اپنا گوڑا ان کی کمر پہ رکھا اور ایسے ان کے سر کے بال پکڑ کر یوں سر اٹھایا، چھری کو نیچے سے گزارنے کے لیے، ایک ہاتھ میں سر کے بال، ایک ہاتھ میں چھری، گوڑا اس کی کمر پر، اور یوں آسمان کو دیکھا، ہائے ہائے کائنات ہل گئی، ابراہیم کی نظر آسمانوں پر گئی، کیا فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، فرشتوں کو کیا خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے؟ کہنے لگے یا اللہ کیا تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے، یہ لے تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، ناراض نہ ہونا۔ شروع ہو جاتی ہے اللہ تجھے جنت میں ساتھی بنائے، کہاں موسیٰ کہاں ایک کسائی، لیکن ماں کی دعا میں طاقت ہے کہ کسائی کو نبی سے ملا دیتی۔ ہاں میرے نبی نے بشارتیں دی صحابہ کے لیے نام لے کر، جس نے جنتی عورت کو دیکھنا ہو ام رومان کو دیکھ لے۔ عائشہ مجھے خوشخبری دی گئی ہے کہ تو جنت میں میری بیگم ہے، اور تجھے بتاؤں سبحان اللہ کیا زندگی سکھائی ہے، انہ لیحون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ۔ عائشہ مجھے جب سے پتا چلا ہے تو جنت میں بھی میری بیگم ہے، مجھے تو موت ہی اچھی لگنے لگ گئی ہے۔ یہ دلداری کے لیے تھا، اظہار محبت سکھانے کے لیے تھا کہ گھر کیسے چلتے ہیں، گھر وظیفوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر ڈالر سے آباد نہیں ہوتے، شکل صورت سے بھی نہیں، میرے رب کی قسم، صرف ایک دوسرے کو عزت دینے، احترام سے اور اچھے اخلاق سے اور میٹھے بول سے گھر آباد ہوتے ہیں۔ وظیفے پڑھنے سے گھر نہیں بنتے، مال ڈھونے سے گھر نہیں بنتے۔ گھروں کو 7 بر اعظم کا ایک مشترک قانون ہے، انٹرنیشنل لا ہے، اچھے اخلاق والا مرد ہوگا گھر آباد ہوگا، اچھے اخلاق والی عورت ہوگی گھر آباد ہوگا۔ جس کی زبان میں زہر بھر گیا اس کے گھر کو آگ لگ جائے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کے گھر کو تباہ ہونے سے نہیں بچا سکتی۔ میرے نبی کو بشارتیں دی گئیں، آپ کے صحابہ جنتی، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام، فلاں کا یہ مقام۔ ہائے ہائے میں تو دیکھ رہا ہوں ام حارثہ، میں تو دیکھ رہا ہوں تیرا بچہ جنت کی نہروں میں غوطے کھا رہا ہے، نہاتا پھر رہا ہے۔ تو اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اب یہ رونا کس کے لیے ہے؟ اور بلک بلک کے رونا، تڑپ تڑپ کے رونا، اتنے آنسوؤں سے رونا کہ داڑھی سینہ تر ہو جائے اور سینہ ابلنے لگے، یہ رونا میرے آپ کے لیے تھا۔ آنے والی نافرمان امت، آنے والی گناہگار امت، آنے والی باغی امت، بغاوت کرنے والی امت، ان کے لیے روئے ہیں، ان کے لیے رونا ہے۔ ہاں ہر کوئی دنیا سے جاتے ہوئے اولاد یاد کرتا ہے۔ میرے باپ اچانک اللہ نے موت دی، ہارٹ اٹیک ہوا، ٹھیک ٹھاک تھے، اچانک۔ تو ایک میری بہن لاہور تھی، ایک فیصل آباد، تو میرے باپ آخر وقت تک کہتے رہے میری بیٹیاں تو بلا دو، اور میری دھیاں تو لے آؤ، میری دھیاں تو ملا دو، میری بچیاں تو ملا دو، اور یہ کہتے کہتے دنیا سے چلے گئے۔ ہر آدمی موت کے وقت یہی کچھ کرتا ہے۔ تیمور جیسا ظالم درندہ انسان اطرار ترکستان کے شہر میں موت نے جھٹکا دیا تو کہنے لگا کوئی پیر محمد سے ملا دیتا، پیر محمد اس کا بیٹا تھا، کوئی پیر محمد سے ملا دیتا۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت ہے، 12 ربیع الاول ہے، پیر کا دن ہے، 7 جون ہے،
11 हिजरी 633 ईस्वी जिब्रील ने आके सुबह सुबह अपने सारी बेगमात को बुलाया, रुखसत फरमाया, मुलाकात, बेटे को बुलाया, कान में कहा मैं जा रहा हूं। वो रोने लगी, करो नहीं, सबसे पहले तेरी मेरी मुलाकात हो गई। 6 माह बाद बेटी भी पहुंच गई बाप के पास। फिर दामाद को बुलाया, उनको उनका सर अपनी गोद में रखा, कमर पे हाथ फेरा, दुआ दी, रुखसत फरमाया। आखिर में अपनी आंखों की ठंडक को बुलाया, कौन? हसन और हुसैन का, मेरी आंखों की ठंडक हसन और हुसैन, मेरे जन्नत के फूल हसन और हुसैन। यूं लिया, हसन को यहां से लेते थे, हुसैन को यहां, हसन को इधर उठाते थे, हुसैन को इधर उठाते थे। हसन सर से लेकर कमर तक पूरे अपने नाना के मुशाबे थे, कमर से पांव तक अपने बाप के मुशाबे थे। हुसैन इसका उलट थे, सर से लेकर कमर तक अपने बाप के मुशाबे थे, कमर से लेकर पांव तक अपने नाना के मुशाबे थे। इस मुशाबत की वजह से आप कहा करते थे हसन मेरा बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। आखिर में उनको बुलाकर यूं लिया, और साथ ही आंसू टप 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 टप। बीवियों को जुदा किया, आंसू नहीं। बेटी को जुदा किया, आंसू नहीं। दामाद को जुदा किया, आंसू नहीं। जब बच्चों को जुदा करने लगे तो यूं आंसू। एक को जहर में तड़पते देखा, एक का कटा सर नेज़े पे चढ़ते देखा, तो आंसू रुक नहीं सके, दुआ नहीं की, हाथ नहीं उठाए, अल्लाह की तकदीर के सपुर्द कर दिया। औलाद को ज़बा होने के लिए तैयार कर दिया कि कल मेरी उम्मत औलाद के पीछे झूठ ना बोले, रिश्वत न ले, हराम कारोबार न चलाए, धोखा ना दे, फ्रॉड ना करे। बच्चों को कहां से खिलाएं, बच्चों को कहां से पिलाएं कि ये मेरा हुसैन का सर कट के नेज़े पर चढ़ा हुआ है। कुछ नहीं बोले, रुखसत फरमा दी। जब सब चले गए तो जिब्रील आ गए। आपने फरमाया क्या हुआ? खामोश खड़े थे। का मौत का फरिश्ता दरवाजे पर है, अंदर आने की इजाजत चाहता है। अपने नबी का मकाम देखो, मौत भी पूछ के आती है। आपने कहा आ जाए, आपकी इजाजत पर मलकुल मौत अंदर आए। इज़राइल का अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। कहने लगा आप पहली हस्ती हैं, मैं सलाम कर रहा हूं, मैंने कभी किसी को सलाम नहीं किया। कहने लगा आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने फरमाया था पूछ के अंदर जाना, बिन पूछे ना जाना। फिर कहने लगे आप पहली हस्ती हैं, अल्लाह ने फरमाया आना चाहे तो ले आना, रहना चाहे तो छोड़ के आ जाना। हाँ, ये वो दरबार रिसालत है जहां मौत भी पूछ के आती है। आपने फरमाया मैं इजाजत दे दूं मेरी जान निकालोगे? का जी निकालूंगा, निकालूंगा। आपने यूं जिब्रील को देखा, क्या कहते हो, जाऊं या रह जाऊं? जिब्रील ने कहा अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है, फैसला आप करेंगे। हाँ, ये बात सुनाना चाहता था अगली। आपने कहा अच्छा जाओ, पहले अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेंगे, मेरे बच्चों के साथ। ये सारी माएं, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। मेरे नबी को तो पता था कि ये तड़प तड़प के एक जहर में जाएगा और एक का सर कट के नेज़े पे चढ़ेगा। क्यों नहीं उनके लिए हाथ उठाए, हमारे लिए क्यों रोए कि जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा, मैं फिर जवाब दूंगा। जिब्रील वापस गए, मौत का फरिश्ता खड़ा हुआ है। जवाब आया या रसूल अल्लाह आपका रब कह रहे हैं आपकी उम्मत को तनहा नहीं छोड़ूंगा। मुझे मेरे रब की कसम जो सुन रहा जिसने हमें यहां जमा किया है, सुनो मेरी बात गौर से। अगर मेरे नबी ये सवाल ना उठाते तो आज मैं और आप भी बंदर खिंजीर में बदल चुके होते। मेरी और रब की कोई रिश्तेदारी नहीं है। इस उम्मत ने वो सब कुछ कर दिया जो पहली उम्मतों ने किया, लेकिन कौन है जिसने असहाबों को रोका हुआ? वो मेरे नबी के आंसू, मेरे नबी की आहें, मेरे नबी की दुआएं, मेरे नबी की फरियादें, मेरे नबी की तड़प, मेरे नबी का रोना, मेरे नबी का पेट पे पत्थर बांधना, इसने रोक दिया। कोई नबी जाते हुए उम्मत के लिए नहीं रोया। वाहिद नबी हैं जो जाते हुए उम्मत के लिए रोए, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। कोई राबिया बसरी बाद में आएंगी, कोई जुनैद बगदादी बाद में आएंगे, बागी, बगावत, और फिर वो रोएं, और फिर वो तड़पें, और फिर वो दुआएं करें, फिर वो कहें या अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। हाय हाय। और जब इजाजत दे दी मलकुल मौत को कि जाओ अल्लाह की तकदीर को पूरा करो, तो फिर भी उम्मत को सबक दिया, ऐ मेरी उम्मत, अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, एक नमाज ना छोड़ना, एक मेरी उम्मत के कमजोर लोगों पे रहम करना, नमाज ना छोड़ना, कमजोरों पे रहम करना, नमाज ना छोड़ना, कमजोरों पे रहम करना। कितनी उम्मत नमाजी है,
کتنے ہیں جو اپنے دولت اللہ دے دے تو اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کمزور کے ساتھ انسانیت والا سلوک کرتے ہیں. جاتے ہوئے امت کو یاد کیا. اور پھر قیامت کا سب سے خوفناک مرحلہ جب اللہ کہے گا جہنم کو لاؤ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت کو لاؤ، وَبُرِّزَ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جہنم کو لاؤ، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ترازو کو لاؤ، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، جہنم کے اوپر پل بچھاؤ، فَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّن خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. آج ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کچھ ہے تو تیرا رب تجھے تول کے دکھا دے گا. جب جہنم آئے گی تو ایک چیخ مارے گی، اس کی چیخ پر فرشتے، انسان، جنات سب زمین پر گریں گے اور سب کی ایک فریاد ہوگی، نفسی نفسی. جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا فرشتے، نفسی نفسی. انبیاء، پاک معصوم ہستیاں جو جنتی کے لیے بنے، نفسی 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 نفسی. تو میں کب یاد کروں گا اپنے بیوی بچوں ماں باپ کو؟ ہر مرد عورت نفسی نفسی. میرے نبی نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، باپ کا سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی، میری جان بچا میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا میری جان بچا. او میرے بھائی بہنوں، ایک آواز سنو گے جو اس ہنگامے پر چھائے گی، امتی 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 امتی، میری امت میری امت میری امت. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیسی آواز ہے؟ کون ہے جو اپنے آپ کو چھوڑ کے امت کو پکار رہا ہے؟ نظریں طواف کرتے 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 جب پہنچیں گی تو دیکھو گے میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ان کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، جھولی پھیلی ہوگی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. نہ دنیا میں بھلایا، نہ دنیا سے جاتے ہوئے بھلایا، اور نہ اس وقت بھلایا جب انبیاء امت بھول جائیں گے، لوگ اولاد بھول جائیں گے، بیویاں خامد بیویوں کو بھول جائیں گے، اور وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے رب نے ایک حبیب بنایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے نام کے ساتھ بہت سے مناسبتیں قائم کی. اپنا نام رکھا اللہ، اپنے حبیب کا نام رکھا محمد، دوسرا نام رکھا احمد. لفظ اللہ میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں. لفظ محمد میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں. لفظ احمد میں کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں. لفظ اللہ 4 حرف، لفظ محمد 4 حرف، لفظ احمد 4 حرف. اللہ 4 جمع محمد 4 جمع احمد 4، کتنے ہو گئے؟ 12. جب اللہ نے کلمہ بنایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس کو ایسا خوبصورت کر کے برابر بنایا کہ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں. ایسے طول کے بنایا. ہمارے بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں، ایران میں اللہ نہیں بولا جاتا، خدا بولا جاتا ہے. خدا کہنا منع نہیں ہے، علماء نے استعمال کیا ہے، لیکن میں یہ جھولی پھیلاتا ہوں اللہ کہنے کی عادت ڈالو کہ اللہ کا نام اللہ ہے. خدا اللہ کا ترجمہ ہے جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، نام کو نام سے پکارا جاتا ہے. میرا نام ہے طارق جمیل، ٹھیک ہے؟ طارق کہتے ہیں رات کو آنے والا، ٹھیک؟ تو اب مجھے کہو گے مولانا رات کو آنے والے کب آئے؟ کہو گے کوئی یہ تک بنتا ہے جی مولانا رات کو آنے والے کیا حال ہے؟ میں کہوں گا تو کملا کتھو آ گئے ہیں، پٹھے نار دے لئی جانا ہے، ٹھیک؟ اور ایک آپ کو صحیح واقعہ سناتا ہوں جس سے میرا مدعا واضح ہوگا. ہماری راجپوت قوم کی ایک شاخ ہے سیال. ان سیالوں کی آگے ایک سب کاسٹ ہے ڈنگے. ڈنگے جن کو اردو میں ٹیڑا کہتے ہیں، وہ زیادہ ہی اوکھے ہوتے ہیں تو ان کا نام ہی پڑ گیا ڈنگے سیال. اچھا، وہ ایک کاسٹ بن گئی ڈنگے سیال،
جنگ میں بڑے بڑے وہ ذمہ دار ہیں. تو ایک ہمارے دوست تھے جہانگیر، مرحوم فوت ہو گئے. انہوں نے اپنے دوست کو جنگ شہر میں فون کیا. آگے بچی نے اٹھایا، بچی شہر کی. انہوں نے کہا ابو گھر میں نہیں ہے. کہا اچھا بیٹا جب ابو آئیں تو انہیں کہنا جہانگیر ڈنگے کا فون آیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ان کے دوست کا فون آیا. وہ بڑے ہنس رہے تھے، کہنے لگے میاں جہانگیر بڑا لطیفہ ہو گیا. کیوں ہے؟ کہ میں آیا تو میری بیٹی نے کہا ابو جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا، جہانگیر ٹیڑے کا فون آیا تھا. تو میرے بھائی بہنوں کہا کرو اللہ، کہو اللہ، کہو اللہ، پھر کہو اللہ. نہیں فوراً دبا دیں. جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے 2 4 10 20 آدمی بلائے اور ان کو تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی. صبح شور مچا کہ وہ رابعہ بصری کا انتقال ہو گیا. تو اگلے دن وہ خواب میں اس خادمہ کو ملی اور کہا بیٹی تیری بڑی مہربانی، تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا. اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے. تو وہ فرمانے لگی، انہوں نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے من رب کی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے کہا سبحان اللہ، 40 برس جس کو میں نہ بھلا سکی اس کو 4 ہاتھ زمین میں آ کے میں بھول جاؤں گی. ان کا 42 برس کی عمر میں انتقال ہوا تھا. تو وہ کہنے لگے سبحان اللہ، جس کو میں 40 برس نہ بھلا سکی میں اسے 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے بھول جاؤں گی. تو منکر نکیر کہنے لگے اس کا کیا حساب لینا؟ پھر انہوں نے پوچھا کہ وہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا تہجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے. قیامت کے دن میرا وہ کرتا بھی میرے ترازو میں تولا جائے گا اور مجھے یہ لباس پہنایا ہے جو جنت کا لباس ہے. یہ بھی ایک موت ہے. اس طرح بھی لوگ مرتے ہیں. اور دوسری بھی ایک موت ہے. ہمارے علاقے کی بتا رہا ہوں، اپنے علاقے. ایک ذمہ دار مر گیا، اس کی قبر کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہو، ایسے جیسے چیونٹیاں پھر رہے ہو. تو انہیں وہ بند کر کے دوسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی. پھر وہ بند کر کے تیسری کھودی، ساری بچھوؤں سے بھری ہوئی. قبرستان میں اتنے بچھو کہاں سے آ گئے؟ یہ زمین کے بچھو نہیں ہے، یہ آخرت کی بلائیں ہیں جس کے ساتھ اب اس سے قیامت تک رہنا ہے اور گزارا کرنا ہے. تو یہ 2 طرح کی موتیں روزانہ لوگ مرتے ہیں، روزانہ لوگ مرتے ہیں. جب نماز کا وقت ہوتا ہے ملک الموت ساری دنیا کا چکر لگاتا ہے اور دیکھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا، کون پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا. جو نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی موت آسانی سے ہوتی، جو نماز میں غفلت کرتا ہے اس کے ساتھ موت کے وقت شدت اور سختی اختیار کی جاتی. تو بھائیو یہ ایک جسم ہے، ایک روح ہے. روح باقی رہنے والی چیز ہے، جسم مٹ جاتا ہے، پھر اللہ سے قیامت کے دن نیا جسم عطا فرمائے گا، ایک نیا جسم دیا جائے گا. روح وہی ہے جو اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جاتی ہے. نافرمان کی سیاہ کالی روح ہوتی ہے، فرمان بردار کی روشن چمکدار روح ہوتی ہے. تو اللہ نے کچھ تقاضے جسم کے رکھے ہیں اور کچھ روح کے رکھے ہیں. جسم کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتا ہے، روح کے تقاضے پورے نہ کرو تو یہ پریشان ہو جاتی ہے. روح کی پریشانی جسم سے زیادہ ہے چونکہ روح کی طاقت جسم سے زیادہ ہے. جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے نکلتی ہے. روح آسمان سے ہے، اس کی غذا بھی آسمان سے ہے. روح کا تعلق جب تک اللہ سے نہیں جڑتا اس سے بھوک اور پیاس لگتی رہتی ہے. جسم کو جب تک روٹی اور پانی نہ ملے یہ تڑپتا اور پریشان رہتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو بے ساختہ رکھ دیا. میں بیان کے دوران بھی پانی پی رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا حلق سوکھ جاتا ہے، مجھے طلب محسوس ہوتی ہے پانی. حلق سوکھتا ہے پانی کی طرف بھاگتے ہیں، بھوک لگتی ہم روٹی کی طرف بھاگتے ہیں. یہ ایک ایسا اندر میں آٹومیٹک سسٹم ہے کہ ہم اس کو آف نہیں کر سکتے. یہ سوتے سوتے بھی بھوک کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی، سوتے سوتے پیاس کی وجہ سے آنکھ کھل جاتی ہے. یہ ایسا خود اللہ تعالیٰ نے ساختہ نظام بنایا ہے کہ آپ اپنے جسم میں روٹی اور پانی کی طلب کو نہیں نکال سکتے. میرے عزیزو ٹھیک اسی طرح اللہ نے انسانی روح میں اپنی طلب رکھ دی ہے اور اپنے رسول کی طلب رکھ دی ہے. یہ 2 طلب ایسی ہیں کہ یہ آپ کے جسم روح سے نکل نہیں سکتی. جیسے بھوکا روٹی نہ کھا لے، پیاسا پانی نہ پی لے، اسے چین نہیں آ سکتا. وہ روح جو اللہ اور اس کے رسول سے نا آشنا ہے، جب تک وہ وہاں تک پہنچ نہیں جاتی اسے چین نہیں آ سکتا، اس کا اندر پریشان رہے گا. 1997 میں جب جنید جمشید سے میری پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ مولوی صاحب ایک پاکستانی نوجوان جس گلیمر کو خوابوں میں دیکھتا ہے وہ گلیمر تو مجھے زندگی میں ویسے ہی حاصل ہے. میرے چاروں طرف زندگی کا رقص ہے اور میری زندگی کی ہر خواہش
السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مسلم سیرہ۔ ایسے ہی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ۔ تمنا پوری ہے، اس کے باوجود میرے اندر اندھیرا ہے، میرے اندر خلا ہے، مجھے لگتا ہے میں وہ کشتی ہوں جس کا کوئی ساحل نہیں، جس کی کوئی سمت نہیں، جس کا کوئی گھاٹ نہیں۔ یہ کیوں ہے؟ میرے ساتھ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک عام لڑکا تو کہتا ہے ہائے کاش یہ ہوتا، اس کو وہ نہیں ہو رہا تو پھر وہ پریشان ہے، ہائے یہ ہوتا، ہائے وہ ہوتا۔ تو میں تو ہائے نہیں کرتا ہوں، میری تو ہر لذت اور خواہش میرے سامنے تشتری میں سجا کے پیش کی جا رہی۔ میں کیوں ایسا کر رہا ہوں؟ میں ہائے ہائے کیوں کر رہا ہوں؟ میرا اندر ویران کیوں ہے؟ میرے اندر میں خلا کیوں ہے؟ یہ وہی خلا ہے کہ وہ روح کی پیاس کو شراب میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو لڑکی میں بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو موسیقی سے بجھانا چاہتا ہے، وہ روح کی پیاس کو دنیا کی رانائیوں میں 5 اسٹار ہوٹلوں سے بجھانا چاہتا ہے۔ روح کیا جانے روٹی کیا ہے، شراب کیا ہے، پانی کیا ہے، عورت کیا ہے، موسیقی کیا ہے، گھنگرو کیا ہے، پائل کیا ہے، چھنکار کیا ہے۔ روح کو ان چیزوں کی کیا خبر؟ امریکہ میں ہماری ایک جماعت تھی تو 4 لڑکیاں 2 لڑکے مسلمان ہیں۔ تو ایک لڑکے کا نام رکھا تھا ابراہیم، اور اس کو جب پڑھایا نا کلمہ تو کہا ہائے، ان کے ہائے، وہ دونوں ہاتھ یہاں رکھے سینے پر، دل پر، کہا ہائے۔ تو ہمارے ساتھی ہیں ڈاکٹر اختر، وہ کہنے لگا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہنے لگا جب سے ہوش سنبھالا یہ جگہ خالی تھی، یہ تیرے کلمہ پڑھانے پر بھر گئی ہے کہ میری خوشی سے ہائے نکل گئی۔ یہ جگہ خالی رہے گی، یہاں شراب نہیں پہنچ سکتی، یہاں نغمہ اور موسیقی نہیں پہنچ سکتے، یہاں تالے لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کوئی آواز نہیں جا سکتی۔ دل کے تاروں پر ایک ہی نغمہ چھڑ سکتا ہے، اور وہ اللہ کی یاد کا ہے، اور اللہ کی محبت کا ہے، اور اللہ کے رسول کی محبت کا ہے۔ باقی کوئی مضراب ایسا نہیں جو ان تاروں کو چھیڑ سکے، باقی کوئی چیز آواز ایسی نہیں جو دل کی دنیا پر جا کر دستک دے سکے۔ یہاں بند دروازے ہیں، یہاں صرف اللہ پہنچے گا، اللہ کے رسول کا تعلق پہنچے گا، باقی کوئی چیز یہاں نہیں جا سکتی۔ تو چونکہ آج ہمارا علم غلط ہو گیا، پنکھا بند کرو، ہمارا علم غلط ہو گیا ہے، تو ہم نے ان دنیا کی چیزوں کو سب کچھ سمجھ کر اس کی دوڑ لگانا شروع کر دی ہے۔ تو روح آسمان سے ہے، اس کا تعلق اللہ سے بناؤ بھائیو۔ اللہ کا تعلق پائے بغیر نہ کوئی مرد مکمل ہے نہ کوئی عورت مکمل ہے، اور چونکہ براہ راست اللہ کو کوئی پا نہیں سکتا، چونکہ وہ ہمارے سامنے نہیں، اس کے اور ہمارے درمیان لاکھوں کروڑوں پردے حائل ہیں، تو اللہ اپنے بندوں میں سے ایک کو منتخب کرتے ہیں۔ کیا میری توبہ قبول ہے؟ تو کہنے کا بیٹا ساری زمین گناہوں سے بھر دے پھر بھی قبول ہے؟ یہ تو گناہ ہی کوئی نہیں اللہ کی رحمت کے سامنے۔ ہاں ایک شرط ہے، توبہ ہونی چاہیے، اور توبہ پکی ہونی چاہیے۔ ادھر توبہ کر ادھر توڑ دے تو وہ تو مذاق ہے۔ توبہ پکی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تو اپنی بستی چھوڑ اور نیک لوگوں کی بستی میں جا۔ یہ ہے فلسفہ تبلیغ کے کام کا، کہ اپنی توبہ کو پکا کرنے کے لیے گھوٹکی چھوڑ، اور تبلیغ میں چلہ لگا، اور 4 مہینے لگا اور 10 دن لگا، گھوٹکی چھوڑنا پڑے گا۔ یہ شروع سے طریقہ چلا رہا ہے، تو آج نیا طریقہ نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہاں لکھا ہے 20 بچے چھوڑ کے جانا؟ میں نے کہا جہاں لکھا ہے وہاں تم پڑھتے ہی نہیں، تم پڑھتے ہو جنگ نوائے وقت ایکسپریس، وہاں تمہیں خاک نظر آئے گا، 750 جانوں کے جھوٹ تمہیں اس میں نظر آئیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بیٹا گھوٹکی چھوڑ دے تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ بھائی تم ناراض نہ ہو جانا، گھوٹکی کرنا۔ میں کہتا ہوں ملتان چھوڑ دے، میرا ضلع ملتان ہے۔ انہوں نے کہا بیٹا ملتان چھوڑ دے تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہاں گناہ بہت ہیں، وہ دوسری بستی ہے وہاں ایک لوگ رہتے ہیں، وہاں جا، وہاں تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا حضرت میں بخشا جاؤں، میں 100 قتل کر دیتا ہوں، میں بخشا جاؤں، مجھے ہر شے منظور ہے، میں گھر چھوڑتا ہوں۔ انہوں نے کہا بخشا جائے گا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور بستی چھوڑ دی اور چل پڑا۔ راستے میں موت نے آ دی، تو اس نے دیکھا کہ میں جاتا ہوں نہیں بچتا ہوں، تو اس نے اس بستی کی طرف کیا چھلانگ، تو جب وہ مرا تو وہ ایسے گیا اس حالت میں۔ اللہ نے ہمیں یہ کہانی سنانی تھی، اس لیے خود ہی انتظام کیا، دوزخ کا فرشتہ بھی بھیج دیا، جنت کا بھی بھیج دیا۔ تو کوئی فرشتہ اپنی طاقت سے آ سکتا ہے؟ دونوں آ گئے، دوزخ والے ہتھکڑیاں لے کر اور جنت والے ہار لے کر۔ دوزخ والے کہنے لگے ہمارا مجرم ہے، ہم نے لے جانا۔ جنت والے کہنے لگے ہمارا مہمان ہے، ہم نے لے جانا، توبہ کر چکا ہے۔
دوزخ والے کہنے لگے ابھی توبہ کچی ہے، وہ وہاں جا کے پکی ہونی تھی، لہذا کام ادھورا ہے، ہم لے جائیں گے۔ جنت والے کہنے لگے اس کی زندگی ختم ہو گئی تھی، جہاں تک جا سکتا تھا وہ آیا ہے، آگے اس کے بس میں نہیں تھا، ہم نے لے جانا ہے، اب یہ دونوں میں مناظرہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے گھوٹکی والوں کو قصہ سنانا تھا، اس لیے یہ دونوں فرشتے خود بھیجے اپنی رحمت کی وسعت بتانے کے لیے۔ اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا، جاؤ بھائی یہ تو جنت دوزخ والے لڑ پڑے ہیں، ان میں فیصلہ کرو۔ کیا فیصلہ کرو؟ یہ بستی نیکوں کی، یہ بستی اس کی، یہ مرا پڑا ہے یہاں، فاصلہ ناپو۔ اگر تو نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ، اور اگر گھر کے قریب ہے تو دوزخ والے لے جاؤ۔ اور ہوا کیا تھا، وہ یہاں مرا پڑا تھا، یہ فاصلہ لمبا تھا اور یہ فاصلہ تھوڑا تھا۔ جب وہ پیمائش کرنے لگے تو دھرتی اللہ کی، آسمان اللہ کا، اللہ نے ادھر کی زمین سے کہا تو سکڑ جا، اور ادھر کی زمین سے کہا تو پھیل جا۔ جو گھروں کی طرف والی زمین تھی اس کو پھیلا دیا، اور جو ادھر والی تھی اس کو سکیڑ دیا، اور اس کو نیکوں کے قریب کر دیا۔ جب ناپا گیا تو وہ نیکوں کے قریب ہوا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ، جنت میں لے جاؤ، ہم نے بخش دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ باقی رہ گئے 100 مقتول، تو اس کو میں اپنی رحمت سے خود دے دوں گا۔ تو ہمارے مجمع میں تو ایسا کوئی مجرم نہیں ہے ہمارا، اور پھر ہمارے پیچھے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، ان کا رونا دھونا ہے، ان کے آنسو ہیں۔ تو میرے بھائیو آج توبہ کر کے اٹھو، یہ میری منت مان لو، میرا سر درد ٹھیک ہو جائے گا اگر تم سارے توبہ کرتے ہو۔ توبہ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، اگلے پچھلے زور سے کہو یا اللہ میری توبہ۔ آپ کی توبہ اللہ نے سن لی ہے، جمعہ کا دن ہے، سیدھی گئی، یہاں کروڑ فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کی بات کو سنا اور آگے پہنچا دیا، آپ کی توبہ پہنچ گئی اوپر، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے سارے معاف کر دیے، سارے۔ اللہ کا حق تھا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، زکات نہیں دی، گناہ معاف ہو گیا، قضا باقی ہے، علماء سے پوچھ لینا کیا کرنا ہے۔ لوگوں کا حق مارا تھا، گناہ معاف ہو گیا، حق کا ادا کرنا باقی ہے، وہ اس سے معاملہ کر کے معافی طلبی ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے، ورنہ ادا کرتے رہنا، جتنا ادا ہو گیا، جو باقی بچ جائے گا اللہ اپنی قدرت سے تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ تو نیت کر لی سامنے توبہ کی بھائی، پکی۔ اب ایک بات تو یہ ہے کہ آج کے بعد نماز نہ چھوڑ، جو غفلت ہوئی ہے، آئندہ آج کے بعد آپ کی نماز نہ چھوٹے، ٹھیک ہے؟ پکی نیت کرتے ہو؟ جو آپ میں مالدار ہیں وہ آج تک زکات نہیں دی، آج کے بعد زکات کی ادائیگی نہ چھوڑے۔ جو ذمہ دار ہیں ان پر زکات ہوتی ہے فصل کی، وہ ہوتی ہے 100 من میں 5 من، 100 من پہ 5 من، 100 من کا پاس آ گئی تو 5 من غریب کے، 95 من ذمہ دار تھے، 5 من اس میں تمہارے نہیں ہے، 100 پر 5، 1000 پہ 50، 1000 من گنا بیچا، 50 من کے پیسے غریب کو دے دو، 1000 من کپاس بیچی، 50 من کے پیسے غریب کو دے دو، 1000 من چاول بیچا، 50 من کے پیسے غریب کو دے دو، تمہارا سارا مال پاک ہو، صاف ستھرا ہو۔ سود میں پھنسے ہو، بینکوں میں پھنسے ہو، آج توبہ کر لی، گناہ تمہارا معاف ہو گیا، آئندہ بینکوں کے چکر میں نہ پڑنا۔ جو بینکوں میں چکر میں پڑا وہ کبھی بھی نہ نکل سکا، وہ ہمیشہ مصیبت میں رہا۔ تو میرے بھائی زرعی ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں، زرعی ترقیات کی بینک سے بڑا تمہارا کوئی دشمن نہیں ہے۔ ترقیاتی بینک، یہ ترقیاتی نہیں ہے، تنزلی بینک ہے، تنزلی بینک۔ کبھی یہ ذمہ داروں سے کہہ رہا ہوں، تاجروں سے کہہ رہا ہوں کہ جتنے بینک ہیں تمہارے مال کے بھی دشمن ہیں، تمہاری جان کے بھی دشمن ہیں۔ اپنے اکاؤنٹ بدل کے سیونگ سے ہٹا کر کرنٹ میں کرو، اور بینکوں سے قرضہ لے کے کام نہ کرو، ذمہ دارہ نہ کرو، بھوکے بیٹھ جاؤ، تھوڑا کام کر لو، اور جو قرضے چڑھے ہیں ان کو اتارو۔ اگر اتارنے کی نیت کرو، میں جب تبلیغ میں لگا تو میرا باپ یہاں تک قرضوں میں ڈوبا ہوا، زرعی ترقیاتی بینک، تو وہ بڑے اس وقت کھاتے ہوتے تھے، رجسٹر ہوتے تھے، وہ بینک انسپیکٹر لا کے ہمارے ڈیرے میں بیٹھے ہوتے تھے۔ میں آ گیا تبلیغ میں، میں اپنے باپ سے کہوں ابا جی یہ بینک چھوڑ دو، مہربانی کرو، ہمیں تھوڑا ہی منظور ہے۔ تو وہ ایک انسپیکٹر تھا غلام محمد، وہ مجھے اس کی بات آج بھی یاد آتی، وہ مجھ سے ہنس کے کہتا پتر جڑا ایک باری پھنس گیا کبھی نہیں نکلیا، پتر جڑا ایک باری پھنس گیا کبھی نہیں نکلیا۔ میں کہا چاچا میں نکل جانا انشاءاللہ، اپنے ابے نو لے کے نکل جانا۔ جو ایک دفعہ بینک میں پھنسا وہ کبھی نہیں نکلا۔ میں نے اپنے باپ کے پاؤں پکڑ لی، میں نے کہا میرے لیے کر رہے ہو؟ ہم 2 بھائی ہیں سر، میرے لیے کر رہے ہو؟ اس کے لیے کر رہے ہو؟
میں جو کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا، ہمیں دال کھلا دو، سبزی کھلا دو، گوشت نہیں کھاتے، بینک سے نکلو، 3-4 سال میں صاف ہو، ایک پیسہ باقی نہیں، قناعت پہ آؤ، خرچے گھٹاؤ، فضول خرچیاں چھوڑو، بینک سے نکل جاؤ۔ اور اگر فضول خرچی نہ چھوڑی تو پھر یہاں بھی تم عذاب میں، اور اگلا عذاب اس سے بڑا ہے۔ تو اپنی کمائیوں کو بچاؤ، سود سے، جھوٹ سے، کھوٹ سے، ملاوٹ سے۔ یہ کرتے ہو، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو، ان کی خدمت کرو، ان کی دعا لو۔ میرے نبی نے کہا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اس کی ایسی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کے مصلی پہ سورۃ فاتحہ شروع کر رہا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی بیٹا محمد، تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ شادی شدہ تو بیویوں سے محبت کرو، بیویوں کے حقوق ادا کرو، بیویوں کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ کرو، ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ ظلم نہ کرو۔ بہت سے گھروں میں بیویاں مظلوم ہیں خامد کے ماں باپ کی زیادتی کی وجہ سے، اور بہت سے گھروں میں ماں باپ مظلوم ہیں بیوی کی زیادتی کی وجہ سے۔ اس کے بیچ کی چال چلو، ماں کو اس کا اپنا حق دو، اس کی وجہ سے بیوی کو تنگ نہ کرو، بیوی کو اس کا اپنا حق دو، اس کی وجہ سے ماں کو تنگ نہ کرو، نہ ماں باپ کو ذلیل کرو بیوی کی خاطر، نہ بیوی کو ذلیل کرو ماں باپ کی خاطر۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں میرے گھر کے قریب، میرے گھر کے قریب، جنت میں میرا پڑوسی، جو گھوٹکی میں میرا پڑوسی بننا چاہے جنت میں، تو وہ کیا کرے؟ مجاہد بن جائے؟ نہیں، شہید نہیں، مبلغ نہیں، مفسر نہیں، محدث نہیں، ذاکر شاغل نہیں، حج عمرے نہیں، ذکر تلاوت نہیں، سخاوت نہیں، تو کیا جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہے کوئی گھوٹکی والا تو کیا کرے؟ اتنے سارے کام میں نے گنائے، ان میں سے ایک بھی نہیں، تو کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا ایک اپنے اخلاق اچھے کر لے اور ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کر لے تو جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا۔ آپ سب کر سکتے ہیں۔ اللہ کے محبوب کے گھر کے قریب گھر لینا چاہتے ہو؟ لینا چاہتے ہو؟ دو کام کر لو، دو کام کر لو، ایک اپنے اخلاق اچھے کر لو، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کر لو تو اللہ کے نبی کے گھر کے ساتھ اپنا گھر بنا لو۔ نیت کرتے ہو بھائی؟ آپس میں لڑے ہو تو ایک دوسرے کو معاف کرو، درگزر کرو۔ کرتا ہوں کہ نہیں میں آل رسول ہوں، میں آل رسول ہوں، میں کٹ تو سکتا ہوں، میں ظلم کا ساتھی نہیں بن سکتا۔ کر دو میری اولاد کو ذبح، کر دو ان کے ٹکڑے ٹکڑے، کر دو ان کو سولیوں پہ نیزوں پہ چڑھا دو، سب کچھ کر دو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں حسین ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں۔ ظالم نہ بنو، نہ ظالم کے ساتھی بنو، مظلوم بن جاؤ، حسین کے ساتھی بنو گے۔ قیامت کا دن تمہیں تمہارا نبی ہار پہنائے گا، جب حسین کو ہار پہنائے جائیں گے تو تمہارے گلے میں بھی ہار ڈالے جائیں گے، تمہیں بھی سہرے پہنائے جائیں گے۔ ہاں تمہارے لیے بھی میرا نبی اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر تمہیں پلائے گا۔ تھوڑی دیر کا موت تک کا صبر کر جاؤ، جیسے حسین صبر کر کے کٹ گئے، کٹا ہوا سر نیزے پہ چڑھایا گیا۔ ہائے بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ آل رسول کی بیٹیاں، طارق جمیل کی بیٹیاں نہیں، آل رسول کی بیٹیوں کو خیموں سے گھسیٹا گیا۔ میری زبان بند ہو گئی ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا۔ حضرت زینب نے جب لاشوں کو کٹے ہوئے دیکھا اور سروں کو نیزوں پہ چڑھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے ایک چیخ ماری اور کہا واہ محمدہ، واہ محمدہ، ہائے یا محمد، ہائے یا محمد۔ آؤ آج دیکھو اپنی اولاد کے ساتھ تیری امت نے کیا کر دیا۔ ہذا حسین بالعراء، آج تیرے حسین کی بارات ہے۔ مزمل بالدماء، اس نے اپنے خون کی تاروں کا جوڑا پہنا ہوا ہے۔ مقطع الاعضاء، اپنی بوٹیوں کی پتیاں بنا کر ان کا ہار پہنا ہوا ہے۔ نیزے پر سر چڑھا کر بارات کے آگے آگے جا رہا ہے۔ بناتوں کا سبایا، تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہے، بذریتوں کا مقتلہ، تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے۔ تصفی علیہ الریاح، آج ان کو کفن دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ ہواؤں نے اٹھ کر مٹی کو اڑایا اور ان مٹی کے ذریعے سے ان پر کفن کو ڈالا۔ یہ کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا ہے۔ ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ طاقت کے نشے میں ہے کہ میں نے بدلہ لے لیا، میں نے اپنے دشمن کو زیر کر دیا۔ کیا ابن زیاد کو موت نہ آئی؟ کیا یزید کو موت نہ آئی؟ کیا ظالم نہیں مرے گا؟ مظلوم مر گیا تو کیا ظالم بچے گا؟ مقتول مر گیا تو کیا قاتل بچے گا؟ نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ زندہ سلامت قائم دائم فیصلے کے لیے آنے والا ہے۔ حسین کا کٹا ہوا سر ابن زیاد کے سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی، اس نے منہ پہ چھڑی ماری، یہاں ہونٹوں پہ آگے لگی، پھر ماری، کہنے لگا میں نے ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، ایسا حسن آج تک نہیں دیکھا، پھر چھڑی ماری تو حضرت انس کھڑے ہو کر کہنے لگے بدبخت یہ چھڑی ان ہونٹوں سے ہٹا، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔
ہاں ہاں تم تو یہ تاریخ رکھتے ہو، تم کیوں دستوں گریباں ہو گئے، تم کیوں ظلم کے ساتھی بن گئے، تم کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے؟ ارے یا کیا موت طارق جمیل کو نہ مارے گی؟ کیا اللہ کی قیامت قائم نہ ہوگی؟ کیا جنت قائم نہیں ہے؟ کیا جہنم قائم نہیں ہے؟ کیا اللہ سو گیا ہے؟ یا اللہ کے فرشتے کمزور ہو گئے ہیں؟ یا اللہ نے جہنم کی آگ کو بجھا دیا ہے؟ یا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو، تم تو مسلمان ہو۔ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اس کا خون کا پیاسا نہیں ہوتا، اس کے مال اس کے مال پہ ڈھاکہ نہیں ڈالتا، اس کے مال کو لوٹتا نہیں، اس کو حقیر نہیں سمجھتا، اسے ذلیل نہیں سمجھتا۔ مسلمان کا ساتھی ہے۔ ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، ہم ایک قوم نہیں ہیں، ہم ایک امت ہیں، اور ہمارے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ہماری بہت بڑی حیثیت ہے۔ ایک مسلمان جو نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ حج کرے، نہ زکات دے، اور ہر عیب اس کے اندر ہو، ہر گناہ اس کے اندر ہو، ہر برائی اس کے اندر ہو، وہ بھی میرے رب کا پیارا ہے۔ اگر یہ توبہ کرے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے کہ اس کے اندر لا الہ الا اللہ چھپا ہوا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھو، ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، جنت کو ڈالو، جہنم کو ڈالو، عرش کو ڈالو، فرش کو ڈالو، لوح کو ڈالو، قلم کو ڈالو، کرسی کو ڈالو، سورج کو اسی میں بٹھاؤ، چاند تاروں ستاروں سیاروں کو بٹھاؤ، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو بٹھاؤ، سیاروں ستاروں کو پکڑ کے بٹھاؤ، دریا سمندر پہاڑ لوہا تانبا پیتل چاندی انسان جنات فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ، ایک پلڑے میں بٹھاؤ، اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو، پھر اس کو تولو۔ تو میرے نبی کا فرمان ہے